فرمایا قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب مال ہو، صاحب استطاعت ہو، جس کی ملکت کے اندر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان کا رقم حاجت اصلی کی علاوہ موجود ہے ان دنوں کے اندر، تو وہ ہو مسلمان، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان پر ان دنوں کے اندر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب ایک بندے کے پاس، کسی عورت کے پاس سونا موجود ہے لیکن اب 7.5 تولہ تو قربانی تو واجب ہو گئی، اگر چاندی 52.5 تولہ قربانی واجب ہو گئی، یا اس کی قیمت موجود ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کسی عورت کے پاس ان دنوں میں ہے، اس پر قربانی واجب ہے، نہیں کرے تو گناہگار ہے۔ لیکن کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جس کے پاس نہ سونا کا نصاب ہے نہ چاندی کا نصاب ہے، نہ ان کے پیسے ہیں، کچھ سونا ہے آدھا تولہ یا 1 تولہ یا تھوڑا سا کم سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں جو اس کی حاجت کے علاوہ یہ یاد رکھیں۔ اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ ان تمام چیزوں کو ملا کر کی اگر 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کی نصاب کے برابر قیمت بنتی ہے تو اس کے اوپر پھر بھی قربانی واجب ہے۔ شرط یہ ہے عاقل ہو، پاگل کے اوپر کوئی قربانی نہیں ہے، مسلمان ہو، کافر کے اوپر کوئی قربانی نہیں ہے، اور مقیم ہو، مسافر کے اوپر کوئی قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر مسافر قربانی کرنا چاہے تو فون کر کے اپنے گھر کے اندر کسی کو وکیل بنائے، وکیل بنا کر کے وہ اس کی طرف سے قربانی کر دے، یا جہاں پہ ہے وہاں پہ قربانی کر دے، اگر نہیں تو اس پر کوئی واجب نہیں ہے۔ اور صاحب نصاب کیا ہو؟ اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب قربانی کے لیے تو یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ ایسے مرد عورت پر قربانی واجب ہو گئی۔ اب قربانی کے لیے کس جانور کی قربانی کی جاتی ہے؟ یاد رکھیں قربانی کے لیے اونٹ، گائے، بکری، بکرا، بھیڑ، ان چیزوں کی قربانی درست ہے۔ عمر شرط یہ ہے کہ اس اونٹ کی قربانی جائز ہے جس کی 5 سال مکمل ہو۔ اونٹ کا جب 5 سال مکمل ہوگا تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اب دوسری طرف آ جاؤ، گائے، بیل، بھینس، ان کی عمر 2 سال مکمل تیسرے سال کے اندر داخل، چاہے ان کے دانت ہو یا نہ ہو ایشو نہیں ہے، سال مکمل ہونا چاہیے۔ اگر کسی گائے کا، بیل کا، بھینس کا اگر 2 سال مکمل ہے تو اس کو قربانی، اس کی قربانی کیا جا سکتا ہے۔ بکری، بھیڑ، ان کی شرط یہ کہ کم از کم 1 سال ہو، کتنا ہو؟ 1 سال پورا، دوسرے سال میں داخل ہو، تو اسے جانور کی قربانی کرنا درست ہے۔ اور دمبت کے اندر یہ مسئلہ ہے اگر وہ 6 مہینے کا ہے یعنی آدھی سال کا اور لگتا ایسا ہے کہ سال والوں جیسا اس کا جسم ہے، موٹا ہے، تو اس 6 مہینے والے دمبت کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر وہ ہے 6 مہینے کا لیکن جسامت کے اعتبار سے سال والا نہیں لگتا تو قربانی جائز نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ؟ اچھا دوسری بات کہ اگر کسی جانور کے اندر عیب آ جائے، کیا جائے بھائی؟ ایک پاؤں لگ رہا ہے، چل نہیں سکتا، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ کان ہے، کٹا ہوا ہے، تیسرا حصہ یا زیادہ کٹا ہے، تہائی یا زیادہ، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بھینس ہے، بکری ہے جس کی 2 تھن ہے، 1 تھن خراب ہے، قربانی جائز نہیں ہے۔ دودھ نہیں آتا، قربانی جائز نہیں ہے بیماری کی وجہ سے۔ 4 تھنوں والے جانور کی 2 خراب ہے یا زیادہ، قربانی جائز۔ اگر صرف 1 تھن خراب اور 3 درست ہے تو قربانی جائز۔ یا جانور اتنا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں کے اندر جو کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں، ہاں وہ ختم ہو گیا ہو، مٹ ختم ہو گیا ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ لہذا اپنی طاقت کے مطابق اللہ نے آپ کو طاقت دیا تو بہترین خوبصورت جانور قربانی کرے، اگر طاقت کم ہے تو تھوڑا سا چھوٹا جانور ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ قرض پہ قرض اٹھا دو، کھانے کے لیے گھر میں پیسے نہیں ہیں لیکن پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، جناب کیسیت ادھار مانگو یا سود پہ لو، بینک سے قرض لو، قربانی کرو، بھائی جائز نہیں۔ ایک ایسا شخص ہے جو مقبوض ہے، جس کے اوپر قرض ہے،
جس کے اوپر کیا ہے؟ قرض ہے. اب اس کے پاس مال بھی آ گئی ان دنوں کے اندر، آیا یہ قربانی کرے یا قرض ادا کرے؟ تو فرما حکم یہ کہ پہلی جن کا قرض ہے وہ ادا کر دے. قرض ادا کرنے کے بعد اتنا مال بچتا ہے جس کی جو 52 تولا چاندی کی قیمت کے برابر ہے، تو قربانی واجب ہے ورنہ نہیں. یا ایک بندے جس کا کسی اور کے اوپر قرض ہے، اگر وہ قرض قابل حصول ہے کہ بندہ ادا کر اسے بندے سے حاصل کیا جا سکتا ہے تو پھر اس پر قربانی ہے، اگر نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے. آگے سمجھ یہ باتیں. اس لیے قربانی کی دنوں کے اندر جانور کے اندر کوشش یہ کرے کہ وہ ایسا جانور نہ ہو جو عیبدار ہو. کہیں ایسا نہ ہو ہم عیبدار جانور کو لے آئے اور اس کو ذبح بھی کر لے، اپنے پیسے کو بھی خرچ کرے اور قربانی ہماری نہ ہو. اور اہم بات، سب سے اہم بات اور آخری بات، اگر آپ کا اکیلا جانور ہے، آپ نے اکیلے لے آئے، بکرا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، جو بھی ہے، آپ اکیلے ہی ہیں، تو آپ کی نیت درست ہونا ضروری ہے. اگر نیت نہیں ہے تو وہ بھی خراب. لیکن اگر 7 بندے ایک بڑے جانور کے اندر شریک ہے، اونٹ کے اندر شریک ہے یا گائے کے اندر بیل کے اندر، یاد رکھیے بڑی اہم بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اگر ان 7 بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے عقیدہ درست نہیں ہے، جی کہتے ہیں بھائی عقیدہ درست نہیں ہے، تو اس ایک بندے کے عقیدہ درست نہ ہونے کی وجہ سے 7 کی قربانی خراب ہے. اگر ان 7 میں سے ایک بندے کی نیت خراب ہے، اس ایک بندے کی نیت یہ ہے کہ بھائی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے بچے جو ہے قربانی کے دنوں کے اندر گوشت کے لیے نہ ترسیں، یہ نیت ہو. اس ایک بندے کی نیت خراب ہونے کی وجہ سے 7 کی قربانی خراب ہے. اس لیے میں بار بار بتا رہا ہوں، لہٰذا اپنی نیت درست کرے ہر ایک بندہ. اگر آپ اپنی نیت خراب کر دیں تو آپ 7 بندوں کی قربانی ضائع کرنے کا سبب بن گئے، 6 بندوں کی قربانی ضائع کرنے کا آپ سبب بن گئے. اس لیے خدا را دکھلاوا نہ کرو. بھائی اس رب کو دینی ہے قربانی، آپ نے اس کو راضی کرنا. پورا علاقہ کیا کرے اس کی جناب روڈ کیوں لگوانا ہے؟ جب اتر اس کے روڈ لگوا دو، اس کی ویڈیو بناؤ، وہ جناب لوڈ کر دو، لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں جانور ایسا ہے. اگر لوگوں کو پتہ چلے گا تو پھر لوگوں تک ہی ہوگا. رب کے ہاں ایسے عبادات قبول نہیں ہوتی. اور قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کا وقت یاد رکھیں 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق کے بعد، صبح صادق کے بعد 10 ذی الحجہ کی صبح صادق کے بعد قربانی کیا جا سکتا ہے. ان علاقوں میں جہاں عید کی نماز واجب نہیں، دیہات کے اندر جیسا دیہات کے اندر صبح صادق کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں. لیکن جہاں عید کی نماز ہو تو عید کی نماز سے پہلے کسی بھائی کو جلدی بھوک لگی، تم نے اپنے جانور ذبح کر لیا، بھائی صاحب قربانی خراب ہو گئی. کیا ہو گئی؟ قربانی آپ کی خراب ہو گئی. اس لیے عید کی نماز پڑھ کے آپ کو یہ حکم کیا قربانی کریں. لہذا جہاں عید کا نماز ہے، عید کی نماز نہیں ذبح کیا جا سکتا ہے. جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور کو ذبح کیا تو اس کی قربانی خراب ہو جائے. اور ایک اور مسئلہ کہ صبح کا آج 8 ذی الحجہ ہے، کل 9 ذی الحجہ ہے. 9 ذی الحجہ کی صبح فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہر مسلمان عاقل بالغ پر ہر نماز کے بعد تکبیرات کہنا اونچی آواز سے مردوں پر، آہستہ آواز سے عورتوں پر واجب ہے. کون سی تکبیرات؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. شرمانا نہیں ہے آپ نے. جہاں نہ شرمانے کا حکم ہے وہاں آپ شرما جاتے ہو، جہاں شرمانے کا حکم ہے وہاں نہیں شرماتے ہو. ادھر شرمانا کوئی نہیں. آپ نے امام کا انتظار بھی نہیں کرنا کہ امام صاحب بولے تو ہم بولے. نماز کی فوراً بعد اونچی آواز، اگر امام بھول گیا تو آپ کو اونچی آواز سے امام صاحب کو یاد آ جائے گا. 1 دفعہ اونچی آواز سے کہنا واجب، 3 دفعہ کہنا مستحب. 3 دفعہ کہنا کیا ہے؟ یہ مردوں کے لیے ہے. عورتوں میں جا کے آپ نے اپنی گھر والی کو بتانا ہے جو جوان ہے چاہے قربانی کرے یا نہ کرے، یہ بھی ذہن میں چاہے قربانی کرے یا نہ کرے، ان کو بتا دینا کہ ہر نہ بچے پہلے نماز پڑھ لیں. نماز ضروری ہے. پہلے کیا کرے؟ نماز پڑھے، اس کے بعد ہی کلمات کہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ان کو تکبیرات تشریف کہتے ہیں.
ان کی بڑی فضیلت ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ عید کے کرنے سے ہم تشابہ اختیار کریں گے حجاج سے. اللہ ہم سب کو حرمین شریف کی زیارت نصیب فرمائے. وہ یہ تربیت کرتے ہیں, ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ تجربہ ان کے ساتھ موافق ہو جائے, رب العالمین قبولیت کر دے, اگلے سال ہمیں بھی بلا لیں. اس لیے دعا کریں یہ تکبیرات تشریف آپ نے لازمی انشاءاللہ کل فجر کے بعد سے لے کر 13 بجے کے عصر تک پڑھنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے